بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ تو پیارے بھائی، اس کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکاف کی آخری آیت میں بتایا کہ دو کام آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، قیامت والے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب کر کے کہے گا کہ ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ کہیں گے کہ اللہ نے تو ہر چیز دے دی، جنت دے دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرا دیدار نہیں کرنا، میری ملاقات نہیں کرنا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا ہے میرے بھائیوں، اور یہ یاد رکھے، قرآن کی بات ہے، غور سے سنیے۔ پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرنا ہے۔ ہر کام، ہر عمل نیک نہیں۔ ہر نیک عمل کے لیے 3 شرائط یاد رکھی۔ پہلی شرط عقیدہ توحید، کیونکہ اگر شرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ حضرات شرک کرتے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسری شرط اس کی وہ ہے اخلاص، لوجہ اللہ۔ کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہے زندگی میں، حج، عمرہ، زکوٰۃ، روزہ، اس کے لیے دوسری شرط جو ہے وہ یاد رکھیں، اخلاص ہے۔ ریاکاری سے بچ کر، نام و نموز سے بچ کر جو عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تیسری شرط اس کی، جو بھی عمل سنت کے مطابق ہوگا وہ قبول ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں، زیادہ عمل نہیں، لیکن وہ عمل جو سنت کے مطابق ہوگا۔ دوسرا عمل میرے بھائیوں جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکاف کی آخری آیت میں فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یاد رکھیے، دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی نہیں رکھی۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کریں گا۔ 3 سزا بیان کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، پہلی سزا ہمیشہ کے لیے پر جنت حرام، دوسری سزا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور تیسری سزا اس کا کوئی یعنی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتا تھا، جہنم میں گیا۔ تو یہ 2 شرطیں میرے بھائی، 2 کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔